صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آیت نمبر 93 سے آج کا درس قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے پکا وعدہ لیا بنی اسرائیل سے اور رفعنا فوقکم الطور اور کوہ طور کو ان کے اوپر بلند کر دیا۔ آپ پیچھے واقعہ سن چکے ہیں کہ وہ 70 جو بنی اسرائیل کے لوگوں کو اس حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے گئے تھے اور انہوں نے ضد کی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اٹھا کے اوپر کر دیا تھا کہ بندے دے پتر باندھے ہو کہ میں پہاڑ سٹا توڑے ہوتے، اگر گل مندے ہو تو پہاڑ واپس ہو جائے گا، تو جے تسی پھر ضد کی تھی تو پہاڑ تو ہادے اوپر گرا دیتا جائے گا۔ تو پھر اس ٹائم وہ سجدے پہ گئے کہ نہیں اللہ معاف کر دے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہ یاد کروا رہا ہے، فرمایا جب ہم نے پکا وعدہ لیا تم سے اور ورفعنا فوقکم الطور، طور کو تم لوگوں کے اوپر بلند کر دیا، خذوا ما آتیناکم اور تم لوگوں کو میں نے کہا کہ پکڑو مضبوطی سے جو میں نے تم لوگوں کو دیا ہے، بقوہ مضبوطی سے پکڑ لو، واسمعوا اور سنو، تو قالوا سمعنا وہ کہنے لگے ہم نے سنا، وعصینا اور پھر نافرمانی کر دی۔ یعنی کہ یہاں پہ وہ انداز ہے کہ کسی نے گل مننی نہ ہوئے تے بندہ نو کبھی یار ہے گل یاد رکھ تو کبھی اچھا یاد ہے یار مینو یاد ہے، یا بندہ کسی کو بولے کہ یار تن جڑی گل کہن لگا نا دھیان نہ سن لے، تو جے تو انہیں مننی ہوئے تو کہے گا جی ٹھیک ہے جی میں دھیان نہ سن رہا، تو جو انہیں مننی نہیں نا تو کہے گا ہاں ٹھیک ہے سنی ہے میں سنی ہے۔ یہ انداز ہوتا ہے، الفاظ وہی ہوتے ہیں لیکن لہجہ جو ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے کہ یہ بات مانے گا یا نہیں مانے گا، ہٹ درمی کرے گا یا گل نو مان لے گا۔ یہاں بھی وہی انداز ہے، قالو وہ کہیں گے سمینا سنے ہیں اسی سنے ہیں۔ جب اللہ نے کہا نا کہ واسمعوا سنو تو کہتے ہیں قالو سمینا سنے ہیں اسی سنے ہیں، وعصینا پھر نافرمانی کی۔ قرآن کہہ رہا ہے تو اس کی وجہ کیا تھی، کیوں اتنی نافرمانیاں کرتے تھے؟ قرآن کہتا ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے دل میں چونکہ وہ بچھڑے والی محبت پڑ چکی ہوئی تھی اور وہ نکل نہیں رہی تھی، وہ بچھڑے کی محبت ان کے دل پر جو ہے نا وہ سرایت کر گئی تھی، وہ رنگ اپنا چھوڑ گئی ہوئی تھی، اور بِكُفْرِهِمْ ساتھ وہ کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور جب ان کو کہا جاتا تھا تم ایمان والے لاؤ، پچھلی آیتوں میں آپ نے سنا ہے، تو وہ کہتے تھے اسی ایمان لے آئے ہیں اپنی کتاب ہوتے۔ کل کے درس میں آپ نے سنا ہے کہ جب انہیں کہا گیا کہ قرآن پر ایمان لاؤ تو کہتے نہیں اسی اپنی تورات تے ایمان لے آواں گے، اسی قرآن تے نہیں لے کے آنا۔ یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، جو تمہارا ایمان جس کو تم ایمان کہتے ہو نا وہ تمہیں بڑے غلط پاسے لا رہے ہیں، جنہوں تسی ایمان کہندے ہو نا وہ تمہیں کوئی سیدھے پاسے لا نہیں رہا، تمہارا ایمان تمہیں گناہ کی دعوت دے رہا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم وہ والے مومن ہو جو تم نے ہٹ درمی کی ہوئی ہے، اللہ اس کے رسول کے حکم پر مومن نہیں ہو، تم اپنی منمانی پر، اپنی مرضی پر، اپنی من چاہے معمولات پر جو تم سمجھتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ کہتا ہے وہ جو تمہارا ایمان ہے نا وہ تمہیں غلط رستے پہ لے کے جا رہا ہے اگر تم وہ والے ایمان والے ہو۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، جب ان کو کہا جاتا تھا نا تو وہ کہتے تھے ساڈا اللہ کو نا خاص گھر ہے جنت وچ، ساڈے محل بنے ہوئے نے جنت وچ، تو ایویں نہ سانو ڈرایا کرو، ساڈے تے گھر جنت وچ بنے ہوئے نے۔ تو اللہ کریم فرما رہے ہیں میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ،
اگر آخرت میں اللہ کے ہاں تمہارے گھر موجود ہیں، خالصتم من دون الناس، لوگوں سے ہٹ کر خاص تمہارے گھر ہیں، تو پھر فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر تو تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے پاس تمہارے خاص گھر موجود ہیں اور تم جنت میں ضرور جاؤ گے، تو فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، آرزو کرو، مرو اور جاؤ، جنت میں جاؤ، موت کی تمنا کرو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے کے اندر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر ان سے مباہلہ کریں، یہ جو نہیں نہ مانتے آپ کی بات کو اور اپنے آپ کو سچا مومن اور ایمان والا کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کتاب کو ماننے والے ہیں، تو میرے نبی ان سے مباہلہ کریں۔ یا رب العالمین کیا مباہلہ کرنا ہے؟ فرمایا ان کو بولو کہ میدان میں آ جاؤ، میں بھی آ جاتا ہوں، تم بھی آ جاؤ، اور وہاں پر یہ اعلان کرو کہ جڑا سچا ہے وہ بچ جاوے، جڑا جھوٹا ہے مر جاوے۔ مباہلہ کرو۔ تو حضور نے فرمایا چلو یہودیوں، اللہ کی طرف سے یہ مباہلے کی دعوت آ گئی، آؤ میدان میں پہنچو اور وہاں اکٹھے ہو کے ہم اعلان کر دیتے ہیں، جڑا سچا ہے بچ جائے گا، جڑا جھوٹا ہے مر جائے گا۔ تو یہودی نہیں آئے، ڈر گئے۔ تو حضور نے فرمایا اگر آج یہودی آ جاتے اور وہ یہ دعویٰ کر دیتے کہ یا اللہ جڑا جھوٹا ہے مار دے، تو آقا نے فرمایا پوری روئے زمین پر کوئی یہودی زندہ ہی نہ بچتا، ان سب نے مر جانا تھا۔ اور یہ ان کو بھی پتا تھا کیونکہ انہوں نے تورات میں پڑھا ہوا تھا کہ یہ سچے نبی ہیں، ان کی شریعت سچی ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں حق کہہ رہے ہیں، لیکن مانتے کیوں نہیں تھے؟ ہٹ درمی تھی، اپنی انا، اپنا فخر، اپنا تکبر، میں جو، بس وہ اس وجہ سے وہ نہیں مانتے تھے، انا کے پیچھے وہ نہیں مانتے تھے، حالانکہ پتہ ان کو تھا۔ اور جب حضور نے کہا موت دی تمنا کرو، پھر مباہلہ کر لینے ہیں، تو ڈر وہ گئے تھے کہ اگر مباہلہ کیا تو بچنا ایسا کوئی نہیں، کیونکہ یہ تو سچے نبی ہیں، جانتے تو وہ بھی تھے کہ یہ تو سچے ہیں۔ انہوں نے مباہلہ نہیں کیا اور واپس ہو گئے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا، فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، میرے محبوب پیغمبر یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، انہوں نے اپنی کرتوتاں دا پتہ ہے۔ یہ تو میں نے پنجابی میں وضاحت کی ہے، عربی کا جو معنی ہے بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے آگے کیا بھیجا ہوا ہے۔ تو پنجابی یہی کہاں گے نا کہ اپنی کرتوتاں دا انہوں نے پتہ ہے کہ اسی کڈے کے چنگے اعمال کیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ اس لیے موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے۔ تو موت کی تمنا تو بڑی دور کی بات ہے، انہوں نے موت کی تمنا کیا کرنی ہے؟ فرمایا واللہ علیم بالظالمین، اللہ جانتا ہے ظالموں کو، کڈے کے نیک لوگ نے، کڈے کے چنگے نے، اللہ انہوں نے جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر انہوں نے موت کی تمنا کیا کرنی ہے؟ یہ تو زندگی کے لیے بڑے حریص ہیں، یہ تو مرنا چاہتے ہی نہیں، یہ تو کہتے ہیں ہماری زندگی زیادہ ہو جائے اور زیادہ ہو جائے، اور کتنی ہو جائے؟ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، یہ چاہتے ہیں ہم میں سے ہر کسی کی زندگی 1000 سال ہو جائے، قرآن کہہ رہا ہے۔ فرمایا انہوں نے موت کی تمنا کیا کرنی ہے؟ یہ تو 1000 سال جینا چاہتے ہیں، یہ تو تمنا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ 1000 سال ہو جائے، اتنی لمبی ہماری عمر ہو جائے۔ تو فرمایا وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اگر ان کو ان کی چاہت کے مطابق زندگی مل بھی جائے، 1000 سال ان کو زندگی مل بھی جائے، تو فرمایا پھر بھی ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جتنی مرضی لمبی عمر پا لیں، جب تک اللہ کے حکم کے مطابق نہیں زندگی گزاریں گے تو لمبی زندگی جتنی مرضی ہو، تو فرمایا اللہ کے عذاب سے تو ان کو عمر تو نہیں بچا سکتی، لمبی عمر ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ واللہ بصیر بما یعملون، فرمایا اللہ دیکھ رہا ہے جو عمل یہ کر رہے ہیں،
ان کا کیا ہوا ہر عمل اللہ کی نگاہ میں ہے، اللہ ان کو جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو زندگی کی تمنا یہ انسان تو چاہتا ہے نا، ہر بندے چاہتا ہے میں نہ مراں، میری زندگی لمبی ہوئے، میں لمبی زندگی جیواں، لیکن ایسی زندگی جو انسان کو گناہوں کی دلدل میں لے جائے اور اللہ کا نافرمان بنا دے اور اللہ کی یاد سے غافل کر دے، تو ایسی لمبی زندگی سے بہتر ہے انسان ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے۔ اور یہ دعا کرنی چاہیے ہمیشہ، چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرمایا جس کا آخری کلمہ یہ ہو جائے لا الہ الا اللہ، مرتے ہوئے یہ کلمہ نصیب ہو جائے، تو فرمایا ادھر سے وہ مرے گا، ادھر سے جنت کا داخلہ عطا ہو جائے گا۔ آخری کلمہ جس کا کلمہ ہو، آخری جملہ، آخری کلام، آخری بات کلمہ ہو، تو فرمایا وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اکثر دعا کیا کرو، اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے۔ زندگی کی نیکیاں تو یہ تو زندگی میں تو اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں نا جی ہمارے اعمال پہ، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ میں اپنے بارے میں جانتا ہوں، آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں، ہر بندہ اپنے اپنے بارے میں جانتا ہے، کسی کو کسی کے عیبوں کا نہیں پتہ، اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، چھپائے ہوئے ہیں اس کے اعمال کو، ہمیں نہیں پتہ۔ لیکن اصل چیز ہے کہ خاتمہ کس پر ہو رہا ہے۔ زندگی تو جیسی تیسی گزر ہی جانی ہے، نیکیاں کی تب بھی گزر جانی ہے، گناہ کیے تب بھی گزر جانی ہے، اصل ہے خاتمہ۔ بندہ جب مرا ہے تو تب کس حال میں مرا ہے۔ وہ ایک واقعہ سنا تھا، کافی پرانا واقعہ، حافظ آباد والی سائڈ پر، کہ کوئی قاری صاحب تھے، ساری زندگی قرآن پڑھتے پڑھاتے رہے، تو جب موت کا وقت قریب آیا تو سکرات تھی، تو انہوں نے کہا جی مجھے قرآن پاک دیں۔ تو گھر والے بڑے خوش ہوئے کہ ساری زندگی قرآن پڑھتا رہا، تو اب آخری وقت میں بھی قرآن پڑھنے لگا، بڑا خوش قسمت ہے۔ تو انہوں نے لا کر قرآن دے دیا۔ اس بندے نے قرآن ہاتھ میں پکڑ کر کہا لوگوں یہ جو قرآن ہے نا، اس نے مجھے ساری زندگی کوئی فائدہ نہیں دیا، یہ جملہ بولنا تھا، روح نکل گئی، مر گئے۔ یعنی کہ زندگی بھر کی نیکیاں ایک جملے سے تباہ و برباد ہو گئی۔ تو زندگی کا کو پتہ ہے، ہم اپنی نیکیوں پہ مان کرتے رہیں، اپنی عبادات پہ مان کرتے رہیں، اور جب آخری وقت آئے تو کسی ایک جملے یا ایک گناہ یا ایک غلطی کی وجہ سے سارے ایمان کو تباہ و برباد کر دیا جائے، کو پتہ ہے۔ تو اس لیے یہ ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا رب العالمین ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ زندگی جیسی تیسی گزر رہی ہے، گزر جانی ہے، لیکن جب مرے تو تب ہمیں کلمہ نصیب ہو، تب ہم ایمان کی حالت میں ہوں، وہ تھوڑا ہے یا زیادہ، ایک رتی کے برابر بھی اگر دل میں ایمان ہے تو پھر بھی بندہ کامیاب ہے۔ تو اللہ ہم سے کوئی ایسا عمل نہ کروائے کہ ہماری زندگی کے اعمال تباہ ہو جائیں، اور جب ہم مرنے لگیں تو ہم بے ایمان ہو کے مریں۔ ایمان کی حالت میں ہم دنیا سے جائیں، اور ایمان کی حالت میں جائیں گے تو پھر یہی کامیابی ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ یہ جو اعمال کا دار و مدار ہے یہ تمہارے خاتمے پر ہے، کہ بندہ مر کیسے رہا ہے، اعمال کا دار و مدار وہاں پر ہے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ قرۃ عینی بک یا رسول